پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل علم دین کا یہ سلسلہ ہے، شریعت کے احکام سیکھنے کا یہ سلسلہ ہے۔ آج بھی بہت اہم گفتگو ہوگی، آپ شامل سلسلہ رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ لے کر اٹھیں گے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کالز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز کو لیتے ہیں۔ شوال کا جو مہینے چل رہا ہے اس کے اندر میرے 6 روزے رکھنے ہیں کہ شروع کے اگر 2-3 روزے نہ رکھیں، پورے مہینے میں روزے رکھنے ہیں تو روزے ایکسیپٹ ہو جائیں گے؟ جی، شش عید کے روزوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شش عید کے روزے جو عید الفطر کے بعد رکھے جاتے ہیں، یعنی شوال کی پہلی تاریخ کے بعد شوال کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ عید کے فوراً بعد 6 روزے رکھنے ہیں تو تبھی شش عید کے یہ روزے کہلائیں گے اور اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پورے مہینے کے اندر یعنی شوال المکرم کا جو پورا مہینہ ہے، چاہے وہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، پورے مہینے میں بھی اگر کوئی شخص 6 روزے رکھ لے گا، اگرچہ ساتھ ملا کے رکھ لے، اگرچہ الگ الگ کر کے رکھ لے، متفرق طور پر رکھ لے، تو اس کے یہ 6 روزے شش عید کے روزے ہی کہلائیں گے اور اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ جی اچھا، اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے کچھ روزے کسی بھی عذر کی وجہ سے قضا ہو گئے، تو اب وہ شش عید کے روزے میں اس کی نیت کر لیں یا وہ الگ سے رکھیں، کیا کریں؟ نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر فرض روزے کی نیت بھی کریں گے اور نفل روزے کی نیت بھی کریں گے تو وہ فرض روزہ ہی ان کا کہلائے گا، ایسا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ کسی کے اگر رمضان المبارک کے روزے رہ گئے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، بلکہ اس پہ لازم یہی ہے کہ پہلے وہ اپنے رمضان المبارک کے روزے رکھ لے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد اب شوال المکرم میں ہی اب اس کو اگر وقت ملتا ہے تو شش عید کے جو روزے ہیں پھر وہ روزے رکھ لے، یعنی جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، شش عید کے روزوں کے حوالے سے آپ نے حکم سنا۔ آئیے مزید کالس لیتے ہیں ہم۔ اگر بیوی اپنی مرضی سے اپنے شوہر کا خرچ چھوڑ کے جا بیٹھے میکے، تو کیا اس صورت میں بھی شوہر کے اوپر واجب ہوگا کہ اس کا ماہانہ خرچ جو ہے وہ اس کو دیا جائے؟ جی، نان نفقہ کا کیا حکم ہوگا؟ اگر نان نفقہ جو عورت کا شوہر پر شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے، جی، وہ فقط اسی صورت میں ہے کہ عورت شوہر کے پاس رہتی ہو، شوہر جو ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھ بھی رہا ہے، شوہر نے نکالا بھی نہیں ہے، رکھنے کے لیے تیار بھی ہے، اس کے باوجود اگر عورت نہیں رہتی ہے تو اب عورت کو خرچ وغیرہ نہیں دیا جائے گا، مگر اس میں اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ عورت اگر گھر چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر گئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ اگر عورت ناشزہ ہے، عورت کی طرف سے غلطی ہے، عورت کی غلطی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو خرچ وغیرہ نہیں ملے گا۔ اور اگر عورت کی غلطی نہیں ہے، شوہر نے اس کو اس قدر بیزار کیا ہے، وہاں رہنے میں اس کی عزت کا مسئلہ ہے، اس کو دیگر ایسے پرابلمز ہیں کہ وہاں رہنا ممکن نہیں ہے، اب اگر وہ گئی ہے یا شوہر نے خود ہی نکال دیا ہے تو ایسی صورت میں شوہر پر خرچ دینا لازم رہے گا، لازم رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تو میاں اور بیوی کا مسئلہ ہو گیا، شوہر اور بیوی کا مسئلہ ہو گیا۔ اب اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں کوئی چپکلش ہو جاتی ہے اور عورت ناراض ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، اگر یہ ناشزہ ہے، اس کی غلطی ہے، تو اس کو تو خرچ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر اس کے بچے موجود ہیں
تو شوہر پہ لازم رہے گا، ان کی آپس میں جو چپکلش ہے وہ مہینہ رہی، 2 مہینے رہی، سال رہی، شوہر پہ یہ لازم ہوگا کہ بچوں کا خرچ وہ دے گا، بچوں کا خرچ شوہر پہ لازم رہے گا۔ عورت اگر ناشزہ ہے تو اس کا خرچ لازم نہیں ہے، اور اگر وہ ناشزہ نہیں ہے، شوہر کی غلطی ہے، شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے، یا شوہر کی کسی غلطی کی بنا پر گئی ہے، اور وہ غلطی ایسی ہے کہ عورت کا شوہر کے پاس رہنا ممکن نہیں ہے، تو پھر عورت کا خرچ دینا بھی لازم ہوگا۔ جی اگلی کال۔ میں محمد سہیل اختر ہند کے شہر اجین سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص بھول کر لوہے کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس پر کیا حکم شرعی ہوگا؟ ارشاد فرما دیجیے۔ جی لوہے کی انگوٹھی ہے کسی بھی دھات کی، بھول کر بھی اگر مرد نے کسی دوسری دھات کی انگوٹھی پہنی، چاندی کی انگوٹھی کی اس کو اجازت ہے جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو اور اس میں ایک نگینہ بھی ہو، ٹھیک، اس کی مرد کو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی، لوہے کی انگوٹھی پہنی، پیتل کی انگوٹھی پہنی، کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہنے گا اگر، اب چاہے جان بوجھ کر پہنی یا بھول کر پہن کر نماز کی ادائیگی کی، تو اس صورت میں اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور نماز اس کو لوٹانا ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایس ایم ایس یہ ہے کہ عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، تو مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، تو اب پہلے عصر پڑھیں بعد میں مغرب پڑھیں یا مغرب کے بعد عصر پڑھیں؟ دیکھیں اس میں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ جس کی زندگی بھر میں 6 نمازوں سے کم نمازیں، 6 یا اس سے کم نمازیں جس کی قضا ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی 1 یا 2 نمازیں قضا ہوئی ہیں، یا یہ پہلی ہی نماز قضا ہوئی ہے، اب اس کو یاد ہے اور یاد ہوتے ہوئے اب یہ مغرب کی نماز اگر پڑھے گا تو اس کی مغرب کی نماز نہیں ہوگی۔ صحیح، اس کو پہلے عصر کی نماز پڑھنی ہے، پھر مغرب کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس کو یاد نہ رہا، اس نے پڑھ لی، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر اگلی نماز کا وقت ہی اتنا زیادہ تنگ ہو گیا کہ اب یہ دونوں نمازیں ساتھ نہیں پڑھ سکتا، تو اب جو وقت کی نماز ہے پہلے وہ ادا کرے گا، جب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور ایک عام مسئلہ ہے، جیسے عمومی طور پر ہمارے ہاں معاشرے میں موجود ہے کہ نماز قضا بھی ہوتی ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جی۔ تو اگر اس طرح کی کیفیت ہے کہ کئی نمازیں زندگی میں چھوٹ گئی ہیں، ان کا پڑھنا بھی لازم ہے، تو ایسا اگر کوئی شخص ہے، اس کی اگر عصر کی نماز رہ گئی، اب مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اب اگر یہ مغرب کی نماز پڑھ لیتا ہے کیونکہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب مغرب کی نماز پہلے پڑھ لے اور عصر کی نماز بعد میں قضا کر لے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا ایس ایم ایس یہ ہے کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ نماز پڑھنے چلیں، تو اس نے جواب دیا کہ ہم کو معاف ہے، نماز ہم کو معاف ہے، تو اب یہ کیا کلمہ کفر ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ جی ضرور کلمہ کفر ہوگا کہ نماز کسی کو بھی کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ ٹھیک، نماز کی ادائیگی ضروری ہے، اور نماز ادا کرنا ہر مسلمان پہ لازم ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے، شرائط کے ساتھ ہر مسلمان پہ نماز پڑھنا لازم ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ جو جملہ کہا جاتا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ سرے سے ہم پہ تو نماز لازم ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی شخص نماز کے متعلق گفتگو کرے گا تو ظاہر ہے اس نے یہ کہا کہ میں اگرچہ مسلمان ہوں مگر مجھ پہ نماز لازم نہیں ہے، تو نماز کے لازم ہونے کا وہ انکار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کفر ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دوستوں کی مجلسوں کے اندر، بیٹھکوں کے اندر، اور جس طرح کے آج کل فرینڈ سرکل بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ جب ان میں سے کوئی نماز پڑھنے جاتا ہے تو ہنسی مذاق میں دوسرے دوست اس طرح کے جواب دے دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے حکم سن لیا کہ کلمہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس طرح کی مجلسوں سے، اس طرح کے جو دوست ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان کا تحفظ رہے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ ایس ایم ایس یہ ہے کہ سجدے کی حالت کے اندر جیسے بعض اوقات منہ سے پانی نکلتا ہے یا بلغم وغیرہ، تو وہ سجدے کی حالت میں ہی اندر لے گئے، تو اس سے کوئی نماز پہ اثر پڑے گا؟ نہیں، اس سے نماز میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا تو نماز پر بھی کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک، آئیے مزید کورس لیتے ہیں ہم آپ کی۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے ایک شخص سے 1 لاکھ روپے بطور قرض لینا ہے جس کو میں نے دیا ہوا ہے، لیکن اس بندے کے اب حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ مجھے ریٹرن کر سکے، تو میرے پاس کچھ دوستوں کی زکوٰۃ کی رقم ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ میں وہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے اس دوست کو دے دوں؟ میری اپنی زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے، دوسرے کچھ دوستوں کی ہے، تو وہ میں اسے دے دوں اور پھر وہ مجھے اپنا قرض اتارنے کے لیے ریٹرن کر دے؟ کیا فرماتے؟
اگر سامنے والا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. دوستوں کی زکوٰۃ ہے، انہوں نے ان کو وکیل بنایا کہ آپ کسی بھی شرعی فقیر کو دے دیں، ٹھیک ہے، جو بھی مستحق ہے اس کو دے دیں. صحیح. تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کو کر سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں اور پھر ان کے قرض میں ان کو وہ واپس کر دیں. صحیح. اس صورت میں اگر ان کی اپنی زکوٰۃ بھی ہوتی تو اپنی زکوٰۃ بھی یہ یوں ادا کر سکتے تھے. لوگوں میں یہ معروف ہے، لوگوں کا طریقہ کار عام طور پر یہ ہے کہ کسی سے اگر قرض لینا ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، قرض لینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو معاف کر دیا، ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. یہ طریقہ درست نہیں ہے. ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کی اپنی زکوٰۃ بھی اگر ہوتی تو یہ زکوٰۃ شرعی فقیر کے ہاتھ میں دے دیتے، ان کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی، پھر وہ ان کو ریٹرن کر دیتا، واپس کر دیتا، یوں اس کا قرض ادا ہو جاتا. اچھا، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، جیسے قرض کسی نے دبا لیا، بھئی وہ زکوٰۃ ہو گئی، تو کیا زکوٰۃ طریقہ غلط ہے یا زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی؟ زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی. اچھا، اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہی نہیں ہوگی. ٹھیک، یعنی زکوٰۃ ان کو دینی ہے. جی، زکوٰۃ ان کو دینی ہے. ہاں، اتنی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی. مثال کے طور پر 50,000 روپیہ جو ہے وہ قرض اس کے ذمہ تھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے 50,000 روپے اس کو چھوڑ دیا. اب 50,000 روپے پر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے یعنی 1250 روپے، اتنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. مزید کالس لیں گے. اگر کوئی شخص علم دین سیکھنا چاہتا ہو اور اس کے ماں باپ اس کو علم دین سیکھنے نہیں بھیجتے ہو تو کیا وہ بغیر اجازت علم دین سیکھنے جا سکتا ہے؟ جی، والدین کی اجازت ضروری ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے. دیکھیے، جو شخص عاقل ہے، بالغ ہے، نماز کے احکام سیکھنا اس پر لازم ہو چکا، ٹھیک. روزے کے احکام سیکھنا اس پہ لازم ہو چکا، دیگر احکام سیکھنا اس پر لازم ہو چکا. اب یہ احکام سیکھنا تو اس پہ لازم ہے. ٹھیک ہے. اب اگر یہ گھر پر رہ کر وہ احکام سیکھ سکتا ہے، کوئی ذریعہ اس کے پاس موجود ہے، کتابیں اس کے پاس موجود ہیں، اور عمومی طور پر آج کل کتابیں موجود ہی ہوتی ہیں، ان کتابوں سے پڑھتا رہے، جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ فون کر کے علماء سے معلوم کر لے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب جوان ہوتا ہے، جب وہ بالغ ہوا، مثال کے طور پر 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، تو اب ماحول اس طرح کا ہے کہ والدین اس کو زیادہ گھر سے باہر بھیجنے پر راضی نہیں ہوتے. تو ایسی صورت میں کوشش کرے کہ یہ گھر پر رہ کر علم دین حاصل کرے. ہاں، اگر کوئی صورت موجود نہیں ہے تو پھر یہ والدین کی اجازت کے بغیر بھی علم دین حاصل کر سکتا ہے. یہاں والدین کو یہ سوچنا چاہیے صحیح کہ جہاں بچے کی پرورش کرتے ہیں اور بچے کی پرورش وہ سال کا ہے، وہ 2 سال کا ہے، وہ 3 سال کا ہے، اس کی خوراک میں کیا تبدیلی کرنی ہے، اس کے لباس میں کیا تبدیلی کرنی ہے، اس کے رہن سہن میں کیا تبدیلی کرنی ہے، وہ ساری تبدیلیاں والدین کرتے ہوئے چلے آ رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور یہاں پر آ کر ایک تبدیلی یہ بھی کرنی ہے کہ جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہوا تو اب اس کو نماز کے مسائل سکھانے ہیں، روزے کے مسائل سکھانے ہیں، دیگر احکام جو اس پہ لازم ہیں وہ بھی اس کو سکھانے ہیں. ٹھیک. یہ بھی والدین کی ذمہ داری میں شامل ہے. اب والدین کو چاہیے، بلکہ والدین پہ لازم ہے کہ بچے کو یہ چیزیں سکھائیں، اس کے لیے اہتمام کریں. اگر ان کو پریشانی ہے کہ بچہ باہر جائے گا تو پریشانی ہوگی، تو گھر پہ کوئی ایسا انتظام کریں، گھر پر کوئی ایسا اہتمام کریں کہ بچے تک علم دین پہنچے اور جو ضروری علم دین ہے، جو فرض علوم ہیں، وہ بچہ حاصل کر سکے. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول علم دین کو عام کرنے والا بھی مدنی ماحول ہے. جہاں یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، وہیں علم دین کو بھی عام کرتی ہے. الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کے اور اسلامی بہنوں کے کم و بیش 500 جامعۃ المدینہ اس وقت دعوت اسلامی کے جو ہے وہ علم کو عام کرنے میں مصروف عمل ہیں. تو آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ رابطہ کر لیں، ہو سکتا ہے آپ کے ملک کے اندر بھی جامعۃ المدینہ موجود ہو. یعنی صرف پاکستان کے اندر 400 سے زائد جامعۃ المدینہ ہیں. الحمدللہ 32,000 طلبہ اور طالبات عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. آن لائن کی بھی ذریعے سلسلہ موجود ہے، تو رابطہ کریں. ہو سکتا ہے کہ ایسی ترکیب بن جائے کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں. ورنہ کتابیں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ذرائع بھی موجود ہیں، لیکن میں آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں. آج کل ویسے بھی داخلوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اگر کسی قریبی جامعۃ المدینہ میں آپ رہتے ہیں تو وہاں پر آپ رابطہ کر کر داخلہ بھی لے سکتے ہیں. یہاں معاشرے میں ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچہ جس عمر میں والدین بچے کو باہر بھیجنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے باہر بھیجنے کے لیے رضامند نہیں ہیں، اسی عمر میں بچہ رات دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے. وہ اسکول کے ٹرپ پر بھی جائے گا، وہ دیگر جگہوں پر بھی جاتا رہے گا، وہ دوسرے شہروں میں بھی جائے گا، وہ دوسرے ملکوں میں بھی جائے گا. ہر جگہ پر بچے کو جانے کی اجازت ہوتی ہے اور والدین کے دل میں کوئی کھٹکا نہیں آتا.
جو ہی علم دین کی بات ہوتی ہے تب والدین کے دل میں کھٹکا آتا ہے. والدین کی کوتاہی بھی ہے اور شیطان کی طرف سے یہ ایک حملہ بھی ہے. صحیح. کہ جب ویسے بچہ باہر جا رہا ہے، دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، رات دیر دیر تک وہ گھومتا رہتا ہے، والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر جو ہی بچہ کہتا ہے کہ مجھے کسی دینی اجتماع میں شرکت کرنی ہے یا مجھے فجر کی نماز کے لیے جانا ہے یا دیگر معاملات ہیں، تو اب والدین کو تشویش ہونے لگتی ہے. تو والدین کو اس معاملے میں تشویش نہیں ہونی چاہیے. دیگر جو صحبتیں ہیں ان سے چاہیے والدین کو کہ ان سے اپنے بچے کو بچائیں، اور اگر وہ دینی اجتماع میں جانا چاہتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، تو اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے. یعنی یہ تو والدین کے لیے سعادت ہے کہ بچہ خود اپنے آپ کو علم دین حاصل کرنے کے لیے پیش کر رہا ہے. جی بالکل. اس پر تو حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو سہولت فراہم کی جائے، ورنہ اس دور کے اندر علم دین کے حوالے سے کہاں اتنا رجحان پایا جاتا ہے. لاکھوں کے اندر کچھ آتے ہیں سامنے جو عالم بنتے ہیں، ورنہ اگر آپ فگر دیکھیں گے، فیصد نکالیں گے تو بہت کم ہی ملے گا. خیر ایس ایم ایس کو شامل کرتے ہیں. اچھا یہ ارشاد فرمائیں، یہ ایس ایم ایس آیا ہمیں، جمعے کی جو نماز ہے اس کی رکعتیں کتنی ہیں اور طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ جمعہ کی جو نماز ہے اس کی ٹوٹل 14 رکعتیں ہیں. جی. پہلے 4 سنت موقدہ پڑھی جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 فرض پڑھے جائیں گے. اس کے بعد پھر 4 سنت موقدہ پڑھی جائیں گی. اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی جائیں گی اور اس کے بعد 2 نوافل پڑھے جائیں گے. اور جمعے کی تمام رکعتوں کے اندر جمعہ کی نیت ہی کریں گے. لوگوں میں یہ معروف ہے کہ وہ فرض تو جمعے کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں، باقی جتنی بھی رکعتیں ہیں 12 رکعتیں ہیں اس میں ظہر کی نیت کرتے ہیں. تو ظہر کی نیت کا کوئی معنی نہیں، اس دن ظہر کی نماز نہیں بلکہ جمعہ کی نماز ہے. ٹھیک ہے. عبد الماجد بھائی آپ کو جواب ملا. اسی طرح سلسلہ بہت اچھا ہے. اگر کسی کی 9 مہینوں کی نماز جو ہے وہ قضا ہو تو کیا وہ اب تخفیف کر کے نمازوں کو پڑھ سکتا ہے؟ اسلامی بہن ہماری ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی بالکل. جو تخفیف جو بیان کی گئی ہے جی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام میں اسلامی بہنوں کی جو نماز ہے اس میں بھی بیان کی گئی ہے. جو تخفیف بیان کی گئی ہے اگرچہ 9 مہینے کی نمازیں ہیں اس میں بھی اس تخفیف کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس تخفیف کے ساتھ نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. ٹھیک. جی مدنی چینل کے ناظرین مختلف امور سے متعلق رہنمائی مل رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے. مزید انشاءاللہ اسے میں شامل کرتے ہیں. آئیے آپ کی کالس کو لیتے ہیں. سفر ہے برسات میں وہ بیٹھ گئی ہے، بس پانی آ گیا اس وجہ میں چوری ہو گئی ہے. اب اس کے آگے کیا مرضا مجھے مرمت کر سکتے ہیں سلسلہ؟ سمجھ نہیں آیا کیا کہا بازی. بارش کی وجہ سے قبر کی جو سلیبس وغیرہ اوپر ڈالی ہوئی ہوتی ہیں وہ گر گئی. جی. اب اس کو مرمت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس کو مرمت کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ میت کے اوپر اگر یہ چیزیں گر گئی ہیں تو ایسی صورت میں اوپر سے مٹی بھی اٹھا لی جائے، اوپر سے سلیبس وغیرہ بھی اٹھانے کی اجازت ہے، مگر اس حد تک کہ میت ظاہر نہ ہو. جو ہی ان کو کفن وغیرہ نظر آئے تو اب یہ چھوڑ دیں اور پھر دوبارہ اس کے چاروں طرف دیواریں کر کے اور اس کے اوپر سلیبس وغیرہ رکھ دیں. جو اچھا کام کرنے والا ہے، جو اچھا مستری کام کرنے والا ہے، اس کو لے جا کے دکھا دیں تو وہ اچھے طریقے سے اس کو ٹھیک کر دے گا. اچھا ابھی جیسے نماز جو قضا نماز ہے اس کی تخفیف کا آپ نے بیان فرمایا تھا، تو تخفیف جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی 4 کی 2 پڑھیں یا مطلب جیسے سفر میں 4 کی 2 پڑھنے کی تو تخفیف نہیں ہے، وہ تو سفر کے حوالے سے ہی ہے. جو شخص سفر شرعی پر ہوتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے. جو تخفیف جو بیان کی گئی ہے کتابوں کے اندر کہ جب ہم جیسے مثال کے طور پر 4 رکعت نماز پڑھنی ہے یا 4 رکعت جو نماز کی ادائیگی ہم کرتے ہیں، فرض نماز 4 رکعت کسی کی ظہر کی قضا ہو گئی. اب وہ ظہر کی نماز جیسے انہوں نے کہا کہ 9 مہینے کی نمازیں قضا ہیں، ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اب طریقہ کار یہ ہے، اولاً تو جیسے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی چھوٹی سورت ملا لیں، ایک اعتبار سے یوں بھی تخفیف ہو جائے گی. باقی جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، صحیح، آپ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو وہاں پر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑے ہو جائیں. پھر اسی طرح رکوع میں رکوع کی تسبیحات، سجدے کی جو تسبیحات ہیں وہاں پر ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، 3 تسبیحات کی جگہ. مگر احتیاط یہاں پر یہ ضروری ہے کہ جب بالکل رکوع میں پہنچ جائیں جب تسبیح شروع کریں صحیح، اور جب تسبیح ختم ہو پھر رکوع سے اٹھیں. سجدے کی تسبیح کا بھی یہی معاملہ ہے. صحیح. پھر جب نماز کے انتہا میں تشہد جب پڑھیں گے اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے کہ اس کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے.
اور یہ ہے کہ التحیات کے بعد درود شریف جو ابھی بتایا اللہم صلی اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ پڑھ لیں اور اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ مزید چلے کہ ناظرین اس کا پورا طریقہ کار جو تخفیف کے حوالے سے اور بھی اس کے احکام ظاہر ہے پورے تو یہاں بیان نہیں کیے گئے، تو قضا نمازوں کا طریقہ، یہ نماز کے احکام جو امیل سنت کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، وہاں سے آپ پڑھ کر اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ جی کالس دیجئے۔ کر رہا ہوں ابھی خیبر پختونخوا سے۔ دارالفتاح سلسلے میں میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے کہ صلاۃ التوحید کے بعد 6 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الرسول اور 2 رکعت صلاۃ النور اور 2 رکعت قبر سراجن کے نام سے، تو کیا یہ 6 رکعت اوابین کے علاوہ پڑھنا درست ہے؟ نیا سوال ہے، ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ جی یہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوا، ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا ہے۔ جی صلاۃ الاوابین تو پڑھی جاتی ہے مغرب کی نماز کے بعد، جی جی چاہے وہ 6 رکعات ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھ لی جائیں یا 2 کر کے 6 رکعات پڑھ لی جائیں۔ صلاۃ الاوابین اس کا تو ذکر موجود ہے، یہ جو انہوں نے بتائے ہیں صلاۃ الرسول ہے یا دیگر جو بھی ہیں، اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ کہاں پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ سسٹر عمرے پر گئی تھیں، بال نہیں کٹوائے اور واپس گھر آ گئے، تو اب اس صورت میں دم ہوگا، دم وہاں دینا ہوگا یا پاکستان میں بھی ہم دے کر؟ ہاں بالکل دم دینا ہوگا اور دم وہیں پر دینا ہوگا، اچھا حرم کی حدود میں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کالس دیں۔ میں ابھی کا تاریخ پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی ایک بات فرمائیے کہ جو جنازے کی صف ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو جنازے کی صف ہیں ان میں گیس دے کر کھڑا ہونا چاہیے یا کندھے کے ساتھ کندھا سائز ہونا چاہیے، اور جنازے کی سب سے افضل صف کون سی ہے، پہلی یا آخری؟ اور برائے کا یہ بھی خاص بات یہ کہ یہ مسئلہ کس کتاب میں مل جائے گا؟ نماز جنازہ کی صفیں، نماز جنازہ کی صفوں کے متعلق جی، کندھے جب سے نماز کندھا۔ جنازہ بھی پڑھی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ فاصلے دے کر کھڑے ہوا صحیح۔ جائے، اس میں بھی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ اور نماز جنازہ میں علماء نے یہ لکھا کہ نماز جنازہ میں آخری صف افضل ہے۔ صحیح۔ عام نمازوں میں پہلی صف افضل ہے اور نماز جنازہ میں آخری صف افضل ہے، کیونکہ جو میت ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو صحیح۔ عاجزی اسی میں ہے کہ جب دعا کرنے کے لیے کسی کی دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو اب بالکل آخری صف میں جا کر کھڑے ہوں، تو اس لیے اس کو افضل قرار دیا گیا ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کالس۔ میرا سوال یہ ہے، اگر کسی شخص نے کفر بکا اور اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں نے کفر بکا ہے، اب وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دعا بھی بہت اچھے سے لگاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ ظاہر ہے یہ ہوا ہوگا، مثال کے طور پہ ہم ایک قیاس کرتے ہیں، جب انسان مسلمان بالغ ہوا اور ظاہر مدی ماحول سے وابستہ ہوا، آج اسے یہ شعور حاصل ہو رہا ہے کہ کلمات کفر بھی کچھ ہوتے ہیں، تو ماضی میں اگر بالفرض اس طرح کی کلمات کفر منہ سے نکل گئے، اب نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا حکم کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں اگر تو ایسا کلمہ کفر کہا جس سے انسان مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ٹھیک، تو اب جو پہلے اس نے کیا تھا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جو کرتا جا رہا ہے وہ بھی لغو اور بے معنی ہے، جب تک کلمہ طیبہ پڑھ کر اس اپنے کفر سے توبہ کر کے دوبارہ تجدید ایمان نہیں کر لیتا۔ ٹھیک، ہاں پہلے جو نمازیں پڑھی تھی وہ بھی ختم ہوگی، ہاں حج وغیرہ کیا تھا تو اب وہ حج اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ واقعتاً ایسا ہی ہے کہ عمومی طور پر ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، جیسے ایک سوال بھی آیا تھا نماز کے متعلق، جی اور اس کے علاوہ دیگر بھی کلمات کفر ہیں کہ مسلمان جب وہ کلمات کفر کہتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک عمومی طور پر ہمارے یہاں لوگوں میں ایک بات پائی جاتی ہے، وہ بات یہ پائی جاتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی کلمہ کفر کہا یا اس نے کوئی ایسا کام کیا جو مسلمان نہیں کرتا، اور اس کام کرنے کی وجہ سے علماء نے یہ لکھا ضروریات دین کا اگر کوئی انکار کرتا ہے یا اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو علماء نے فرمایا کہ اگر یہ ایسا کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو کسی کے کہنے سے کوئی بھی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ صحیح، 100% ٹھیک بات ہے، کسی کے کہنے سے کوئی بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مگر یہ بات بھی حقیقت ہے، یہ جو جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ دائرہ اسلام ہے، صحیح، کوئی شخص اللہ عز و جل کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے،
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہے، ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے، اب وہ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہ دائرہ ہے، اس دائرے کی جب بھی مخالفت کرے گا تو وہ خود ہی کرے گا، صحیح، جب وہ اس کی مخالفت کرے گا تو یہ ضرور دائرہ اسلام سے نکلے گا۔ آپ نے سنا ہوگا، اصل میں لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی۔ صحیح، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری پردہ فرمایا تو مسیلمہ کذاب اور اس کے جو بھی ساتھی وغیرہ تھے، انہوں نے، وہ مسلمان تھے، انہوں نے کفر کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے۔ ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کیا، انہوں نے کام ہی ایسا کیا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، انہوں نے مرتد ہوئے، وہ خود ہی دائرہ اسلام سے خارج ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم ایک چیز کے اصول و ضوابط کو، قوانین کو اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں، جب ہم نے اس کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے، جو ہی ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہوں، جب آپ اس ادارے میں جا کر شامل ہوتے ہیں تو اس کے اصول و ضوابط کی آپ کو پابندی کرنی پڑتی ہے۔ جو ہی آپ اس کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ آپ کو اپنے ادارے سے باہر نکال دیں گے۔ تو یوں ہی اسلام کا بھی ایک دائرہ ہے۔ جب کوئی شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اب اس پہ بہت ساری چیزیں لازم ہوتی ہیں۔ صحیح، نماز نہ پڑھنا تو گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا تو گناہ ہے، مگر نماز کا اقرار کرنا اس پر لازم ہے کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ نہ رکھنا تو گناہ ہے، مگر روزے کا اقرار کرنا یہ اس پر لازم ہے۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح دیگر عبادات ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا تو اس نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کا انکار کیا۔ صحیح، اللہ عز و جل کے قرآن مجید، فرقان حمید کی بے شمار آیات طیبات کا اس نے انکار کیا۔ جو اس نے جس چیز کا اقرار کر کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا، اب اس نے ان چیزوں کا انکار کیا تو وہ خود بخود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب جب جس کے سامنے اس نے یہ عمل کیا ہے تو وہ اس کو ضرور کہے گا کہ یہ پہلے مسلمان تھا، اب مسلمان نہیں رہا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اس کو کہہ رہا ہے تو یہ مسلمان نہیں رہا، حالانکہ یہ اس کا اپنا ہی عمل ہے۔ صحیح، کہ اس نے ایک چیز کو قبول کیا تھا تو وہ مسلمان ہو گیا، اب اس نے اس چیز کا انکار کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے مثال کے طور پہ اب کسی نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر اس نے روزہ توڑ دیا تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، یہ تو نہیں کہ میرے کہنے سے ٹوٹا۔ جی، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کو اسی اعتبار سے لیتا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں توڑنے کا حکم لگا رہے ہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے۔ بے شک ایسی ہی بات ہے، اللہ عز و جل نے جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، جو احکام بیان کیے گئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، علماء نے اس کے احکام ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، تو اسی بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح، ہمارے کہنے سے، یہ کسی بھی شخص کے کہنے سے کوئی بھی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کا عمل، اس کا قول، اس کا فعل جب اسلام کے اس قدر مخالف ہو جائے گا تو اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ دائرہ اسلام سے جیسے بعض نادان مثال کے طور پہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے یہ کہتے ہیں بھائی جس کے گھر میں آٹا نہ ہو، راشن نہ ہو، وہ روزہ رکھے، ہمارے گھر میں تو ہے۔ جی بالکل، یہ روزے کی تحقیر بھی ہے، روزے کی توہین بھی ہے، انکار ہے، انکار بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا شخص، اگر کوئی شخص ایسا کہے گا تو وہ روزے کو تسلیم کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا کہ روزہ مجھ پر فرض ہے، مگر اب اس نے روزے کا انکار کر دیا تو اب یہ دائرہ اسلام سے جیسے خارج ہو جائے گا۔ حج کی مثال تازہ طور پر ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ حج کے ایام آنے والے ہیں، اب بعض نادان یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہر سال یہ لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ نعوذ باللہ کسی غریب کی شادی کروا دیں۔ جی، دو طرح کا ذہن ہوتا ہے، اس طرح کا وہ بعضوں کا ذہن تو اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کسی کی شادی کروا دی جائے، بعضوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، ان کو مسئلہ بتایا جائے کہ جس پر حج فرض ہے اس پر حج ہی فرض ہے، وہ حج ہی کرے گا۔ ہاں، اس کے باوجود اگر وہ انکار کرے گا تو وہی والی صورت لازم آئے گی کہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہم پر لازم ہیں، شریعت نے جو ہم پر چیزیں لازم کی، ان سے متعلق بات چیت کرنا، کلام کرنا، اور پھر وہی دوستوں کی مجلسوں کے اندر جو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ کتنا حساس معاملہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی لا علمی کی وجہ سے اور وہی مذاق مسخری کی وجہ سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت بنائیے، بالخصوص جو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو احکام شریعت کے اس حوالے سے لوگ
جنت کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے مطلب زبان درازی کرتے ہیں اور ایسے کلمات نکالتے ہیں کہ وہ کلمات کفر ہوتے ہیں اور یوں اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ جی مزید کال دیجیے۔ قیام میں فرض نماز میں جو وہ چاروں رقطوں میں خاموش رہنا ہوتا ہے یا پہلی دو رقطوں میں؟ جی فرض کی 4 رکعت میں تلاوت ہوگی یا ابتداءً 2 میں ہوگی؟ اور یہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جی تو اب امام ہمارا ضامن ہے، امام کے پیچھے ہم کسی بھی رکعت میں قراءت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، ثنا پڑھیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اور اگر اپنی تنہا نماز پڑھتے ہیں تو تنہا نماز پڑھنے والا جب فرض نماز پڑھے گا تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لینا افضل ہے، یعنی پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، دوسری میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، یہ تو ضروری ہے۔ تیسری یا چوتھی رکعت میں اختیار ہوتا ہے، چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورت نہ ملائے، چاہے تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھ لے، اور اگر اکیلا پڑھتا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملا لے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایسے میں سے یہ ہے کہ جمعے کی 2 رکعت کے بعد، 2 فرض کے بعد جو 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں، 4 فرض ہوتے ہیں یا 4 سنتیں ہوتی ہیں؟ یہ 4 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ میری امی نے 4 لاکھ روپے میرے ماموں کو قرض دیا، پھر والدہ کا انتقال ہو گیا تو ماموں نے 3 لاکھ ہمیں واپس دے دیے ہیں، 1 لاکھ ابھی باقی ہے، تو اس میں زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے یہ تو ایک تفصیلی مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ان کی امی کے جو ورثہ ہیں وہ کون کون ہیں، ٹھیک ہے، ان کے والد حیات ہیں یا نہیں ہے، ان کی امی کے والدین یعنی ان کے نانا نانی حیات ہیں یا نہیں ہیں، پھر ان کے بچے کتنے ہیں، بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، پھر ان کے پاس اپنا مال کتنا موجود ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے حصے میں کتنی کتنی رقم آ رہی ہے، تو یہ تفصیلی مسئلہ ہے، تو دارالفتہ اہل سنت میں یہ فون کر لیں اور اگر بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں تو ملاقات کر کے معلوم ہو سکتا ہے کہ SMS بھیجنے والے یہ سوچ رہے ہوں کہ مفتی صاحب بتا دیں گے بھئی 3 سال کی زکوٰۃ آپ دے دیں، مثال ہے، ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہی ہو، جی لیکن اب آپ نے جو وراثت کے ساتھ ٹچ کیا معاملہ جی کہ یہ تو یعنی حکومی تبدیل ہو جائے گا، جی تو یہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس سے اندازہ لگا لیں اس کی اہمیت کا۔ الحمدللہ آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت وہ تشریف فرما ہوتے ہیں اور دنیا بھر سے سوالات آتے ہیں، ایک زبردست علمی نشست ہوتی ہے۔ تو میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ اگر بالفرض آج تک آپ اس میں شریک نہیں ہوئے تو آج شریک ہو کر دیکھیں، بذریعہ مدنی چینل ہی دیکھ لیجئے، یا اگر آپ باب المدینہ کراچی کے اندر موجود ہیں تو الحمدللہ فیضان مدینہ میں یہ سلسلہ ہوتا ہے، تو یوں مزید آپ کو ایسے زبردست جو ہے وہ مطلب سوالات کے جواب ملیں گے اور ایسا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ انشاءاللہ پھر آپ ہر ہفتے کا انتظار کریں گے کہ یار آج بھی ہفتہ اور آج میں نے مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے، تو نیت کر لیجئے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو اس سلسلے میں شرکت کرنی ہے۔ جی مزید کالس۔ محمد اسلم اختاری کو ہاٹ خیبر پختونخوا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ناحق طریقے سے یا ناجائز طریقے سے کمایا ہوا یا حاصل کیا ہوا مال وہ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں؟ جی سود میں بھی بعض اوقات ملتا ہے، تو یہ ناحق مال ہے اس کو صدقہ خیرات۔ اب انہوں نے تفصیل اس کی نہیں بتائی کہ ناحق مال کس طرح سے کمایا ہے، ٹھیک ہے، بہرحال جیسے مثال کے طور پر سود وغیرہ کے معاملات کے ذریعے اگر کوئی مال کمایا ہے تو اس میں شرعی حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی رقم ان کے پاس ہے وہ رقم یہ صدقہ کر دیں۔ صدقہ کرنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے یہ دیں گے، اس میں یہ ثواب کی نیت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی رقم کے بارے میں دوسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ شرعی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے یا جس سے سود وصول کیا ہے اسی کو واپس کرے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسی کو واپس کرے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت جیسے کسی سے رشوت وغیرہ لے لی، صحیح، اب رشوت کا مال اس کے پاس موجود ہے تو اب اس پہ لازم ہے کہ جس سے رشوت لی ہے اسی کو وہ مال واپس لوٹائے، ٹھیک ہے، وہ نہیں رہا تو اس کے ورثہ کو دے، کسی بھی طرح سے اس کے ورثہ تک مال کو پہنچائے۔ ہاں اگر وہ بھی نہیں ملا، اس کے ورثہ بھی نہیں ملے، مال اس کے پاس موجود ہے، تو اب یہ رقم بھی شرعی فقیر کو دینے کی اجازت ہے، مگر ثواب کی نیت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسلامی بہنیں بھی عید کے روزے رکھتی ہیں گھروں کے اندر، بڑی بوڑھیاں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے حوالے سے یہ کہ روزہ تو رکھا لیکن درمیان میں دن کے اوقات میں ان کو ماہواری کا سلسلہ ہو گیا، تو اب اس روزے کا حکم کیا ہوگا؟
روزہ ٹوٹ گیا؟ ہاں روزہ ٹوٹ جائے گا ان کا، اور یہ روزہ پھر یہ بعد میں رکھیں گے. یعنی اب اس کی قضا لازم ہو جائے گی؟ نہیں، اس روزے کی قضا لازم نہیں ہوگی. اچھا. ایسی صورت میں تو روزہ جو انہوں نے رکھا تھا، جو نفلی روزہ تھا، جیسے ششید کے روزے تھے، ٹھیک ہے، اب ان میں سے ایک روزہ انہوں نے رکھا اور ماہواری کے ایام شروع ہو گئے، تو اب یہ روزہ ان پر لازم نہ رہا. قضا کے بارے میں مسئلہ بھی فی الحال ذہن میں نہیں. ٹھیک ہے جی. مزید کالس لیں گے؟ حجوں کی سوال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی قربانی کس پر واجب ہے، اور اگر میرے اوپر واجب ہے اور اگر میں اپنی والدہ کو قربانی کروانا چاہوں یا اپنی نہ کروں، اپنی والدہ کو کرانا چاہوں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا، یہ ہوتا ہے مطلب بقرہ عید کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم پہ قربانی واجب ہے نا، تو وہ اپنی طرف سے نہیں کرتے، والد صاحب، والدہ، خاندان، پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا. دیکھیے، جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے، یا اس کی اتنی ملکیت کا مال اس کے پاس موجود ہے، پیسے وغیرہ موجود ہیں، مال تجارت موجود ہے، ضرورت سے زائد گھر وغیرہ اس کے پاس موجود ہے، جس کی آمدنی سے اس کا گزر اوقات نہیں ہے، آمدنی بھی اس کی اس سے زائد ہے، تو کافی ساری چیزیں ہیں جس سے یہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے. تو اس پہ جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس کی اپنی قربانی اس پہ لازم ہے. اپنی قربانی کرنے کے بعد دیگر کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. ہاں، اگر اپنی قربانی لازم تھی تو اب اس نے سوچا کہ نہیں، میں اپنی قربانی نہیں کرتا بلکہ والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنی قربانی کر لوں گا، اگلے سال اپنی قربانی کر لوں گا، تو اپنی قربانی چھوڑنے کی وجہ سے یہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک، اپنی قربانی جس پہ لازم ہے. بعض اوقات یہ بھی ذہن ہوتا ہے لوگوں کا کہ والد نے کبھی قربانی نہیں کی یا والدہ نے کبھی قربانی نہیں کی، اب یہ صاحب نصاب ہو گیا. اب لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں، پہلے آپ اپنے والد یا والدہ کی طرف سے قربانی کریں، کیونکہ انہوں نے قربانی نہیں کی تو اب آپ قربانی کرو گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. تو یہ بیچارہ ان کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے اور اس کی اپنی قربانی رہ جاتی ہے. تو ایسا کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. ایسا کرے گا تو یہ گناہ گار ہوگا. ہاں، اگر اس کو استطاعت ہے تو اپنی قربانی بھی کرے اور والدین کی طرف سے بھی قربانی کر لے. اس میں ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک چھوٹا جانور یعنی بکرا یا بکری اس نے لیا اور اس میں 10 لوگوں کی قربانی کی شامل کر لے. وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا. بکرا اور بکری ہے تو اس میں فقط ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے. اگر بڑا جانور ہے تو اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، فطرہ جو ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے جو دیا جاتا ہے، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی جگہ میں نے پیسے دے دیے یا دلوا دیے، کسی کو کپڑے دلوا دیے، تو کیا اس صورت میں میرا فطرہ ادا ہو جائے گا؟ بالکل فطرہ ادا ہو جائے گا. جتنی رقم بنتی ہے اتنی ہی رقم کی اگر اس نے کپڑے کسی کو دلوا دی ہیں تو فطرہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. مزید کالس؟ میں محمد اسماعیل ارشادی بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حج پر جب جاتے ہیں تو حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیسے پتہ چلے گا حج قبول ہو گیا؟ حسن نیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ حج کرنے کے لیے جائیں، اور اب حج کرنے کے بعد جو حج کے دوران جو احکامات ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے سمجھیں، ان کا علم حاصل کریں، ان کا علم دین حاصل کریں اچھی طرح سے. کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کہاں کوتاہی ہوگی تو کیا کرنا پڑے گا، کہاں کوتاہی ہوگی تو کیا کرنا پڑے گا. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھے، فضول گفتگو نہ کرے. اگر عورتیں ساتھ ہیں تو عورتوں کے ساتھ جو گفتگو کی جاتی ہے اس طرح کی کوئی گفتگو نہ کرے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کرے اور اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھے. اور اعلیٰ حضرت کا یہ بھی فرمان ملتا ہے نا کہ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے. پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے، یہ حج مبرور اس چیز کو اس چیز کو اگر اچھی طرح سے دیکھ لیا جائے. عمومی طور پر ہمارے ہاں اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ بس حج کرتے ہیں. جو میں نے جو گفتگو کی ہے علم دین حاصل کرنے کے متعلق، تو حج جیسی اہم عبادت جو زندگی میں بہت سارے لوگوں کی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، کچھ لوگ زیادہ مرتبہ بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے جو فرائض ہیں اس کے متعلق بھی علم دین حاصل نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ حج کے دوران بھی جو لوگ سکھانے والے موجود ہوتے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے کوئی بھی نہیں آتا. صحیح بات کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا فلان، کچھ بھی پوچھنے کے لیے نہیں آتے. اپنی مرضی سے جیسا ان کا دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں پر بھی کر کے آ جاتے ہیں. تو اولاً اچھے طریقے سے علم دین حاصل کر لیا جائے اور اس کے مطابق حج کو ادا کیا جائے. اور پھر یہ جو آپ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا
کہ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر آئے. اب اچھا تو سمجھتے ہیں کہ جب حج کر لیا تو میں اچھا ہو گیا، اور حج کے متعلق یہ بات بھی معروف ہے کہ حج کر لیا تو پیچھے جو کچھ بھی کیا تھا وہ معاف ہو، وہ ختم ہو گیا. پیچھے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس اعتبار سے تو ختم ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ ختم ہوا. نماز باقی ہے، نماز باقی ہے. میدان عرفات میں جس شخص نے قیام کیا تو نماز نہیں پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، نماز نہ پڑھنے کا، روزہ نہ رکھنے کا جو گناہ تھا وہ معاف ہو گیا، مگر وہ نماز جو قضا ہوئی تھی وہ بھی پڑھنی ہے، جو روزہ رہ گیا تھا وہ روزہ بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر مزدلفہ میں جاتے ہیں، وہاں حقوق العباد کی معافی ہے. تو وہ یوں ہی معافی ہے کہ اگر کسی سے پیسے چھین کر، کسی کے پیسے دبا کر اس کو تکلیف پہنچائی تھی، تکلیف پہنچانے کا جو گناہ تھا وہ معاف، وہ گناہ ختم ہو گیا. پیسے دینے، پیسوں کی ادائیگی جو ہے وہ واپس آ کر کرنی ہوگی. مدنی چل کے ناظرین، حج کے ایام قریب آ رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے خصوصی سلسلے ہوں گے، احکام کے حوالے سے دیگر بہت پیارا موضوع ہے حج کا. یہ ایام آ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو حج نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج جو سلسلہ ہوا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ یہ عرض کر دوں کہ الحمدللہ کل ظہر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے زیر تمام حج تربیتی اجتماع ہونے جا رہا ہے، جس میں نگران شورا، رکن شورا انشاءاللہ عز و جل تربیت فرمائیں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ اگر حج پر جا رہے ہیں، بالخصوص ظاہر اسلامی بھائیوں کے لیے یہ تو فیضان مدینہ آپ تشریف لے آئیں انشاءاللہ. ایسا ذوق، شوق اور ایک اچھوتا انداز آپ کو، یعنی تربیت کے ساتھ ساتھ وہاں رہنا کس طرح ہے، وہاں دن کس طرح گزارنے ہیں، انشاءاللہ یہ سب سیکھنے کو ملے گا. کل ظہر کی نماز فیضان مدینہ میں آپ نے ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا. اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا. جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا. جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں. دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام تعزیت. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. نگران شورا حاجی عمران اتاری کے سلسلہ مثالی معاشرہ میں نان نفقہ کے موضوع پر مدنی پھول. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری اور مدارس المدینہ کے ناظمین کا مدنی حلقہ. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ
रुकने शूरा हाजी याफुर रज़ा अत्तारी के रिटायर्ड कर्नल सलीम अत्तारी से मुलाकात। फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। मरकजुल औलिया लाहौर और कोयटा समेत मुख्तलिफ मकामात से देखिए मदनी खबरें। फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत पर एक जायजा। फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। और अब मदनी खबरों की तफसील। मदनी चैनल के नाज़रीन, सबसे पहले मुलाहजा करते हैं क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का सूरी पैगाम, जिसमें आपने मरहूम मोहम्मद शफी के इंतकाल पर उनके लवाहिकीन से ताज़ियत फरमाई और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मशहूर तसनीफ मुकाशफतुल क़ुलूब से मदनी फूल इरशाद फरमाए। मुलाहजा फरमाइए। मुकाशफतुल क़ुलूब पेज नंबर 194 पर फजीलत है। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, किसी का हश्र शहीदों के साथ भी होगा? फरमाया, हाँ, जो शख्स दिन रात में 20 मरतबा मौत को याद करता है वो शहीद के साथ उठाया जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सारे भाइयों की खिदमत में मदनी इल्तिजा, सब्र करें, सारे सोमवार सब्र करें और सारे भाई अब्बू के सारे सवाब के लिए मदनी काफिले के मुसाफिर बने, दावत इस्लामी खूब मदनी काम करते रहे, बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ का मुल्तजी हो। सब सोमवारों को मेरा सलाम, मेरी तरफ से ताज़ियत का पैगाम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सिलसिला मिसाली मुआशरा में निगरान मरकजी मजलिस शूरा हजरत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी ने मुआशरे की तरबियत फरमाते हुए नान नफका के मौजू पर मदनी फूल इरशाद फरमाए। आप भी मुलाहजा कीजिए। किबला निगरान शुरा ने पिछले सिलसिले में इस बात का ऐलान किया था कि नानो नफके के हवाले से हम कुछ मदनी फूल इंशाअल्लाह सिलसिले के अंदर जरूर शामिल करेंगे। पता चला कि आजकल की जो लड़कियां है ना, ये पकाती नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मॉडर्निज्म में या एक नए माहौल में या एक नए कल्चर में, या अभी जो 17, 18, 19 साल की जो बच्चियां होती होंगी, हो सकता है इनमें एक कल्चर होता हो कि हमने पकाना नहीं है, हमने ये करना नहीं, हमने वो करना नहीं है। हमारी जो डिज़ायर्स हैं ये पूरी नहीं हो रही, हम जो चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा, जो हम अपने बच्चों के लिए चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, जहां इलाज चाह रहे हैं वहां इलाज नहीं मिल रहा। शौहर तंगदस्त है, मुफलिस है, गरीब है ना, तो उसके लिए शरीयत ने गुंजाइश पैदा की है कि इसमें फिर औरत कंप्रोमाइज करेगी, अगरचे उस पर बहुत सारी चीजें उस पर भी लाजिम होती हैं। लड़का भी गरीब, लड़की भी गरीब खानदान से ताल्लुक रखती है, तो अब दोनों को उस गरीब खानदान के हिसाब से जो खाना जो वहाँ उर्फ चलता है गरीबों में, अंदाज चल रहा है, तो उसी अंदाज का उसको खाना पीना रहन सहन वो करना होगा, शोहर पे उस हिसाब से लाजिम होगा। शादियां बहुत महंगी हो गई हैं, क्या करें, बच्चों की शादियां कैसे करें? सस्ती करें, किसने क्या महंगी करें। तालिब इल्म दीन है, वो अगर निकाह करता है तो नान नफका भी उस पर वाजिब आता है। अब इस सूरत में वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे या फिर नान नफका कमाए, इसका क्या हल होगा? इनको चाहिए कि अपने शादी खाना आबादी की तरफ जाएं। मैं जिन दिनों में दरस निज़ामी 97 या 98 में गालिबन दरस निज़ामी शुरू किया था, उस वक्त हमारे दर्जे में 92% जी शादीशुदा थे। मकतबतुल मदीना की नई मतबूआ बहार शरीयत तखरीज शुदा है, इसका सफ़ा नंबर 258 से ये तकरीबन ये 8वां हिस्सा कंप्लीट हो रहा है नान नफके पर, तो 12, 15, 20 सफ़ात तकरीबन ये इस पर तफसीलन ये पढ़ लें आप। मैं तमाम शादीशुदा गैर शादीशुदा इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को मदनी मशवरा दूंगा। नफका जो देना है, खर्च जो देना है, वो ये नहीं कि एक ही दफा जो है वो मुतय्यन हो जाएगा, बल्कि उसमें ये रखा अगर घरानी के दिन होते हैं यानी महंगाई के अयाम होते हैं तो फिर ये नफका जो है ये तब्दील हो जाएगा। मर्द इस वक्त जो उसको नान नफका जो उसके ऊपर है उससे वो आगे बढ़कर अपने घर में खर्च कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको कुछ
क्या देता है? वैल्यू नहीं है ना जी। नहीं, वैल्यू इस देखिए, वैल्यू ना होना यूं इस मायनों का होता है। अब आप अंदर अंदर की बातें ला रहे हैं दोबारा, कि वो एक औरत का एक मिजाज है, वो कह देगी कि आज तक तुमने मेरे लिए क्या किया। औरत जो है ये शोहर से पॉकेट मनी का तकाजा कर सकती है। शोहर जो है ना वो घर के अखराजात के साथ साथ औरत को कुछ इसके अपने पर्सनल जेब खर्ची टाइप की चीजें देता है। हमारा उर्फ तो है ये सही, और मेरा ख्याल है इस उर्फ को बाकी रखने में कोई हरज भी नहीं है। 12वीं तक तो हमारे यहाँ स्कूल होती है, 12वीं की बच्ची 16-17 बरस की, फिर कॉलेज के 3 साल तो 19 बरस। अब बाकी बचा क्या, अब सिखाएंगे कब? अब कॉलेज नहीं कराते तब भी मसाइल होते। मैं बच्चियों की इस कदर आजाद दाना पढ़ाई का जो मामला है इससे मेरा इत्तेफाक नहीं है माजरत के साथ। यानी औरत की पढ़ाई के एक अपने अहकाम हैं, इसकी तालीम के एक अपने अहकाम हैं, इसके पर्दे के एक अपने अहकाम हैं। तो कम से कम एक बाप को जरूर सोचना चाहिए। अगर कोई लड़का जो है वो नान नफका नहीं दे सकता तो क्या अब वो तलाक दे दे, घर तोड़ दे? अगर नहीं भी कर सकता तो भी तफरीक नहीं की जाएगी। तफरीक नहीं की जाएगी। इसमें शोहर ही को भी हिम्मत करनी है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मेरे मिट्टी मिट्टे निगरान शुरा। अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपके बयान को सुनकर हमारे घर में ये तय पाया कि अब हम लोग आपस में अज़दवाजी जिंदगी में ज्यादा खिंच खिंच झगड़े लड़ाई नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद, खुश रहो, सलामत रहो, खुश रहा करो। क्यों लड़ते हो? निकाह पे, निकाह नामे पे लिखा हुआ है कि लायते कि हफ्ते में 2 दफा लड़ेंगे। औरत अपने शोहर की हुक्मरानी कबूल कर ले और शोहर अपनी औरत की इज्जत करने को कबूल कर ले। जो बात अपनी बेटी को समझाऊंगा, जो बात मैं अपनी मतलब कि घर की इस्लामी बहनों को समझाऊंगा, वही बात मैं मदनी चैनल के जरिए अपनी तमाम इस्लामी बहनों को समझाऊंगा। गुज़िश्ता दिनों मदनी मरकज फैज़ान मदीना सरदाराबाद फैसलाबाद पाकिस्तान में रुकने मरकजी मजलिस शूरा व निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी और मदारिसुल मदीना के नाज़िमीन के दरमियान मदनी हल्के का सिलसिला हुआ, जहां नाज़िमीन इस्लामी भाइयों ने निगरान पाकिस्तान इंतजामी काबीना से मुलाकात भी फरमाई। हज़रते हमज़ा सय्यिदुश शुहदा काशिफुल कर्ब है बफज़्ल खुदा। मेरे अमीर हमज़ा, प्यारे अमीर हमज़ा, मेरे अमीर हमज़ा, प्यारे अमीर हमज़ा। जुमला असहाब यूं तो आका के, जुमला असहाब यूं तो आका के साहिबे रुश्द हैं नुजूम खुदा। दूध भाई के और अम्मे रसूल, दूध भाई के और अम्मे रसूल, शान के आपकी ये सबसे जुदा, सबसे जुदा। मेरे अमीर हमज़ा। मरकजुल औलिया लाहौर में रुकने शूरा हाजी याफुर रज़ा तारी ने एक फैक्ट्री के मालिक रिटायर्ड कर्नल सलीम अत्तारी से मुलाकात की, जबकि कर्नल सलीम अत्तारी ने दावत इस्लामी के मदनी कामों को सराहा और क्या कहा, मुलाहजा कीजिए। दावत इस्लामी को जानते हो क्या है तुम, दावत इस्लामी को जानते हो क्या है। फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। दावत इस्लामी बिल्कुल गैर सियासी जमात है और इसी वास्ते मैंने इसको शामिल किया है कि सिवाय दीन के ये और कोई बात नहीं करते, नेकी की बात करते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह इनके काम में बरकत डाले। तो इतना ही मैं कहूँगा। बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि आप तशरीफ लाए हमारे पास। ये मस्जिद काफ़ी अरसा हुआ, पहले यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट की कंपनी होती थी, उस वक्त ही चलती थी, फिर वो चले गए तो ये मस्जिद सारी फिर ये वीरान हो गई। वीरान होने के बाद इसके अंदर फिर जो बदखुमाश लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। इसमें बैठते थे, गलत किस्म की महफिलें होती थीं और शराब की बोतलें भी पाई गई बाद में। फिर हमारे ये अत्तारी भाई हैं, इन्होंने हिम्मत की, ये आए हैं, इन्होंने फिर इसकी सफाइयाँ कराई हैं, इसको सारी पेंट वगैरह कराया। फिर यहाँ से जो दाएं बाएं के लोग थे उन्होंने फिर वो इनके साथ ज्वाइन कर गए, फिर हमने भी इनकी मदद की। तो इनकी हिम्मत से
दावत इस्लामी की हिम्मत से मैं समझता हूँ कि मस्जिद दोबारा आबाद हो गई है। अब इसमें जुमे की नमाज भी होती है और 5 वक्त नमाज भी होती है। तो माशाल्लाह बहुत आबाद हो गई, आप देखें बहुत रौनक हो गई। अब इसमें और एक्सटेंशन हो रही है, तो यहाँ वाले जो हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर इस फैक्ट्री एरिया के, उन्होंने इजाज़त दी है, ये बार बरामदा बनेगा अभी और ज़्यादा ये खुली हो जाएगी। अल्लाह इनके काम में और बरकत दे। मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी की मजलिस मदनी कोर्सेज के तहत वक्तन फवक्तन मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर होते रहते हैं मुख्तलिफ मदनी कोर्सेज। पेश खिदमत है खुशी की मदनी खबर कोयटा बलोचिस्तान से, जहां नूरानी मस्जिद में दावत इस्लामी के तहत 12 दिन का मदनी काम कोर्स का आगाज हुआ, जबकि मुबल्लिग दावत इस्लामी ने इस कोर्स के हवाले से भी बताया। और अहले बलोचिस्तान के लिए खुशखबरी के साकरान में 21 जुलाई और कलाद में 28 जुलाई को फिजान नमाज कोर्स हो रहा है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी अभी से शिरकत की नियत फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बरकाती काबीना की मुस्तफ़ाई काबीना कोयटा में अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की पूरे माह का एहतिकाफ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस एहतिकाफ में कमोबश 150 के आसपास इस्लामी भाइयों ने पूरे माह के एहतिकाफ की सआदत हासिल की। और अल्हम्दुलिल्लाह इस एहतिकाफ के अंदर इस्लामी भाइयों को 12 मदनी काम के हवाले से भी ज़हन दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह दीगर मदनी कामों का भी ज़हन दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ मदनी काफिलों की तरगीब दिलाई गई और मदनी कोर्सेज का भी ज़हन दिया गया। एहतिकाफ के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह 5 जुलाई को कोर्स की तरकीब बनाई गई थी। एहतिकाफ के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह 5 जुलाई से हमारे इस नूरानी मस्जिद कोयटा में कोर्स का सिलसिला शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आज हमारी इस नूरानी मस्जिद में एहतिकाफ से करने वाले और दीगर इस्लामी भाइयों ने 12 दिन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स के लिए इस्लामी भाई आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल उनके दाखिलों का सिलसिला भी जारी है। आइंदा हमारा कोर्स इंशाल्लाह 21 जुलाई से बलूचिस्तान का इलाका साकरान में इंशाल्लाह 21 जुलाई से ये कोर्स शुरू होगा और 28 जुलाई से इंशाल्लाह बलूचिस्तान का एक मशहूर मारूफ इलाका कल्लात, इंशाल्लाह कल्लात में भी 28 जुलाई से इंशाल्लाह 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स शुरू होगा। तो मदनी चैनल की तवस्सुल से मैं कल्लात के इस्लामी भाइयों को और साकरान के इस्लामी भाइयों को दावत देता हूं कि 21 जुलाई से साकरान में जो कोर्स हो रहा है 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स और कल्लात में 28 जुलाई से जो कोर्स होगा 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स, उस कोर्स में आप भी आइए। इंशाल्लाह इस कोर्स की बरकत से हमारी नमाजों की भी इंशाल्लाह इस्लाह होगी और फर्ज उलूम भी हमें सीखने को मिलेगा। साल माह रमज़ान में पूरे 1 महीने का एहतिकाफ करने की सादत हासिल हुई, जिसके लिए फैज़ान मदीना मरकज़ी आलमी मरकज़ फैज़ान मदीना में मैंने एहतिकाफ किया। अल्हम्दुलिल्लाह एहतिकाफ में बहुत कुछ सीखने को मिला। कोयटा में नूरानी मस्जिद में कोर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैं शिरकत कर रहा हूँ और इसी तरह अल्लाह ने चाहा तो जो ज़िंदगी है वो इल्म दीन हासिल करने में और इल्म दीन को लोगों तक पहुँचाने में इंशाअल्लाह सख्त हो जाएगी। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मेरी मदनी चैनल वालों से मदनी इल्तिजा है कि आप भी हर माह मदनी 3 दिन का मदनी काफिला सफ़र करें। कोयटा नूरानी मस्जिद में शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल इसमें दाखिला की सआदत मिली है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कोशिश करेंगे कि हम इसमें भी जो है अपना भरपूर फ़ायदा उठाएं। मकबूल जहांवर में हो दावत इस्लामी, सदका तुझे ए रब्बे गफ्फार मदीने का। मदनी चैनल के नाज़रीन, जापान, मरकज़ुल औलिया, लाहौर, कोयटा और बाबुल मदीना से दावत इस्लामी के मदनी कामों में मशगूल आशिकान रसूल के मदनी कामों को मुलाहजा करते हैं। मदनी चैनल, we love मदनी चैनल, we love मदनी चैनल, we love मदनी चैनल, मदनी चैनल spreading the blessings of Sunnah, Madani channel spreading the blessings of Sunnah. That is the reason why we love Madani channel. 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 Heavenly
channel. Whoever loves Madani channel, inshallah will succeed in both the worlds. Inshallah will succeed in both the worlds. We love Madani channel. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دراصل یہ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں مقبول کا نتیجہ تھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن مبارک القاب سے یاد کیا جاتا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں: سید الشہداء، اسد اللہ و اسد الرسول۔ مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جانتے ہیں اس مختصر سے جائزے میں۔ چونکہ ایک روایت کے مطابق 15 شوال مکرم کو اسلام کا ایک عظیم معرکہ غزوہ احد رونما ہوا اور اس معرکے میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ کے فضائل و مناقب پیش کیے جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں عمومی طور پر تمام شہداء کرام کی حیات اور انہیں ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ آیت کریمہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والے حضرات کی شان میں نازل ہوئی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نسبی رشتے کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اور چونکہ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا ہے، اس لحاظ سے آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، دبلا پتلا جسم، گول بازو، جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے اور فرماتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو شہزادے حضرت عمارہ اور حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور آپ کی 3 شہزادیاں ہیں جن کے نام یہ ہیں: حضرت امامہ، حضرت ام الفضل اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشرف با اسلام ہوئے، دراصل یہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں مقبول کا نتیجہ تھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جن مبارک القاب سے یاد کیا جاتا ہے، ان میں سے چند یہ ہیں: سید الشہداء، اسد اللہ، اسد الرسول، افضل الشہداء، فاعل الخیرات۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے سب سے پسندیدہ نام حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں واقعہ ہوا۔ ایک پہاڑ کی نسبت سے اسے احد کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے یہ احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس غزوہ میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مکمل شجاعت و جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے کہ آپ پر ایک نیزے کا وار ہوا جو کہ آپ کی ناف مبارک سے ہو کر پشت مبارک سے نکل گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو روا ہو گئے، اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اس لحاظ سے آپ کو یہ اعزاز و امتیاز حاصل ہے کہ 70 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ آپ شہداء امت کے سردار ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سال اہتمام کے ساتھ شہداء احد کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ میرے امیر حمزہ، پیارے امیر حمزہ، حضرت حمزہ سید الشہداء، کاشف الکرب ہے بفضل خدا۔ میرے امیر حمزہ، پیارے امیر حمزہ۔
مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ آئیے آپ بھی آج ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کر لیجئے۔ یاد رہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مدنی مذاکرے سے قبل جلوس امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکالا جائے گا۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ یا الہی حج کرو تیری رضا کے واسطے، کر قبول اس کو محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ پاک گھر کے طواف والوں پر بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ آپ کا مدنی چینل لا رہا ہے آپ کے لیے حج تربیتی اجتماع۔ احرام جب باندھیں گے نیت کے ساتھ لبیک یا لبیک کے قائم مقام کوئی ذکر اللہ جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ لبیک کے قائم مقام ہو جائے گا۔ مکے میں رہنے والے حاجی کے لیے یہ سب سے بڑی سعادت ہے، کیونکہ طواف خانہ کعبہ یہ کہیں اور دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں؟ آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ۔ آنے والی اتوار 9 جولائی دوپہر 2 بجے دیکھنا نہ بھولیں حج تربیتی اجتماع، جس میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدد اللہ العالی سنت و برا بیان فرمائیں گے، اور پھر شروع ہوگا حج کی تربیت کا سلسلہ، جس میں ہم جان سکیں گے احرام کیسے باندھنا ہے، طواف اور سعی کا طریقہ کیا ہے، مینا اور عرفات میں دن اور راتیں کیسے گزارنی ہے، رمی جمرات کے کیا مسائل ہیں۔ عرفات کا مینا کا نظارہ بھی خوب ہے۔ دنیا بھر کے عاشقان رسول ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں مدنی چینل پر۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے۔ ایک شاگرد استاد کی بات غور سے سن رہا تھا۔ استاد نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کتنے سیب ہو جائیں گے؟ شاگرد نے بغیر کسی وقفے کے جواب دیا 4۔ استاد کو لگا کہ شاید شاگرد صحیح سے سوال سمجھ نہیں پایا۔ استاد نے اطمینان سے دوبارہ پوچھا، دیکھو اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کل کتنے سیب ہو جائیں گے؟ شاگرد سوچنے لگا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا 4 سیب۔ اب استاد کچھ حیران ہوا اور اسے غصہ بھی آیا، مگر اس نے دوبارہ سوال کیا۔ اب کی بار شاگرد نے استاد کے چہرے پر پھیلی مایوسی دیکھتے ہوئے کافی سوچ کر جواب دیا اور کہا 4 سیب۔ دفعتاً استاد کو یاد آیا کہ شاگرد کو لیچی پسند ہے، ہو سکتا ہے اسے سیب نہ پسند ہو، اور اس وجہ سے وہ سوال پر
फोकस नहीं कर पा रहा हो। लिहाजा उस्ताद ने पूछा, अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें एक लीची और एक लीची और एक लीची दूं तो तुम्हारे पास कुल कितनी होंगी? शागिर्द ने सोच कर जवाब दिया और सवालिया अंदाज में कहा, 3। बिल्कुल ठीक, उस्ताद ने खुश होकर कहा और फिर पूछा कि बताओ, अगर मैं तुम्हें एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास कुल कितने सेब होंगे? शागिर्द ने जवाब दिया, 4। अब उस्ताद को बहुत गुस्सा आया। इसने पहले तो शागिर्द को डांटा और फिर गुस्से में पूछा, कैसे होंगे 4 सेब? शागिर्द ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि एक सेब मेरे बैग में पड़ा हुआ है, लिहाजा गुस्सा करने से बेहतर है कि इंसान पहले दूसरे की राय जान ले। हो सकता है वो किसी और पहलू से मामले को देख रहे हों, ये भी हो सकता है कि इनकी राय दुरुस्त हो। ये मकामात मुक़द्दसा, ये मकामात मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता, है मकामाते मुक़द्दसा। सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो अजीम खलीफा हैं हजरत सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हम कदमों में हाजिर हैं। आपका नाम सिर्रुद्दीन और कुन्नियत अबुल हसन है और आप सरी सकती के नाम से मशहूर हैं। हजरत सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मामू हैं और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर भी हैं। मारूफ दे बेखुद सरी जुंदे हक में गिल जुने दे बासफा के वास। हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह शुरू में आईने की तिजारत करते थे और उस वक्त आपका मामूल था कि बिला नागा अपनी दुकान पर तशरीफ ले जाते और पर्दा गिराकर 400 रकात नफल अदा फरमाया करते। आप पड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर हम भी कि जो तेरे कदमों में गिर जाते हैं संभल जाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उफ, गुनाहों की दीवार, ग़ीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, बदअख़लाक़ी, खुद पसंदी, तोहमत, झूठ, सूदखोरी, तकब्बुर, शराब नोशी, हक तलफी, मौसीकी, वालिदैन की नाफरमानी, रिश्वत, बदगुमानी, बदनिगाही, फुहाशी और उरियानी। गुनाहों की ऐसी दीवार कहीं हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से दूर न कर दे। एक पैगाम है, सोचिएगा जरूर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कामयाब कौन है। हमारी कामयाबियों के मयार अपने हैं। जिसका ज़ाहरी मुस्तकबिल अच्छा है वो कामयाब है, जिसकी तालीम अच्छी है वो कामयाब है, दुनियावी एतबार से ये कामयाब होंगे। लेकिन जिनको अल्लाह तबारक व तआला कामयाब कहता है, इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान, फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फाज़। जिसे आग से बचा लिया गया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसे जहन्नम की आग से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्नत, और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फक़द फाज़ा, वो कामयाब हुआ, वो कामयाब हुआ। एक बुजुर्ग ने एक नौजवान को हंसते हुए देखा तो उससे इरशाद फरमाया कि ए बेटा तुम हंस रहे हो? उसने कहा जी हुजूर। फरमाया ये बताओ, क्या तुम्हें यह पता चल चुका कि क़यामत के दिन जब नामा आमाल दिया जाएगा तो तेरे दाएं हाथ में दिया जाएगा? उसने कहा हुजूर ये तो नहीं पता। फरमाया क्या तुझे यह पता चल चुका कि जब क़यामत के दिन ऐलान होगा
वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज जुदा हो जाओ। तो क्या तुम्हें पता चल गया कि जब लोग जुदा होंगे तो तुम मुजरिमों में होगे या नेकों में होगे? उसने कहा हुजूर नहीं पता। फरमाया क्या तुझे यह पता चल गया कि जब लोग पुल सिरा से गुजर रहे होंगे तो कुछ कट कट कर उसमें गिर रहे होंगे और कुछ कामयाब होकर गुजर रहे होंगे, तो तुझे क्या पता चल गया कि तू कामयाब होकर गुजरने वालों में से है? उसने कहा हुजूर मुझे तो नहीं पता। फरमाया कि जब तुझे ये नहीं पता तो फिर अभी हंसने का मकाम नहीं आया, अभी हंसने का मकाम नहीं आया। हंसने का मकाम तब है, खुशी का मकाम तब है कि जब क़यामत के दिन की कामयाबी तुझे नसीब हो। एक और बुजुर्ग का वाकया है, ईद वाले दिन रो रहे थे। किसी ने अर्ज किया हुजूर आज तो ईद का दिन है, आज रोने की क्या बात है? इरशाद फरमाया मेरे लिए ईद का दिन वो होगा जिस दिन दुनिया से अपना ईमान सलामत ले जाऊंगा। जिस दिन दुनिया से अपना ईमान सलामत ले जाऊंगा वो दिन मेरे लिए ईद का दिन होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी और नाकामी दोनों को मेंशन कर दिया, दोनों को वादे कर दिया। क़यामत के दिन जिस तरह लोगों की हालत होगी दोनों को बयान फरमा दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउ मुक़रऊ किताबिया इन्नी वनंदु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया। वो शख्स जिसे उसका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया गया वो कहेगा लोगों आओ आके पढ़ो मेरा नामा अमाल। मुझे यकीन था कि मुझे अपने हिसाब से मुलाकात करनी, मुझे दुनिया में यकीन था कि क़यामत के दिन मुझे अपने नामा अमाल से मुलाकात करनी है। फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया, ये जिसको नामा अमाल दाएं हाथ में मिला अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मन मानती चैन में होगा, ये मन मानती चैन में होगा। फी जन्नतिन आलिया, ये बुलंदो बाला जन्नत में होगा। कुतूफुहा दानिया, जिसके फलों के गुच्छे नीचे लटक रहे होंगे, जिसके फलों के गुच्छे नीचे लटक रहे होंगे। और इससे कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीअन, आज रचता बचता खाओ पियो, आज खुशगवारी के साथ खाओ पियो। बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया, बसबब उन दिनों के जो तुम पहले गुजार के आए, जो दिन दुनिया में गुजारे, उन दुनियावी दिनों के अंदर जो तुमने आमाल किए, उन आमाल के बदले में आज जन्नत की नेमतें खाओ, आज जन्नत के मशरूबात पियो। और दूसरी तरफ वो शख्स जिसको नामा आमाल बाएं हाथ में मिलेगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाली, और बहरहाल वो जिसे उसका नामा आमाल बाएं हाथ में मिलेगा, फयकूल, वो कहेगा या लैतनी, ए काश लम ऊता किताबिया, मुझे मेरा नामा अमाल ना दिया जाता और मुझे पता ही ना चलता मेरा हिसाब क्या है, मुझे पता ही ना चलता मेरा हिसाब क्या है। या लैतहा कानतिल क़ादिया, ए काश के मौत मेरा किस्सा खत्म कर देती। मा अगना अन्नी मालिया, मेरे माल ने मुझे कोई नफा न दिया। हालाका अन्नी सुल्तानिया, और मेरा सारा जोर जाता रहा, मेरी शानो शौकत जाती रही, मेरा रोबो दबदबा जाता रहा। उस वक्त उसके बारे में हुक्म दिया जाएगा खुदूहु, ए फरिश्तों इसको पकड़ लो, फगुल्लूहु, और इसको तौक पहनाओ, सुम्मल जहीमा सल्लूहु, फिर इसे जहन्नम में दाखिल करो। सुम्मा फी सिलसिलातिन ज़रउहा सबउना दीरान फस्लुकू, फिर इसे उन जंजीरों के अंदर बांध दो जिनकी लंबाई 70 गज के बराबर है, उन जंजीरों में बांध दो। इसके जुर्म क्या थे? अब अल्लाह तबारक व तआला उसके जुर्म गिनवाता है। इरशाद फरमाया इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये अजमत वाले अल्लाह पर ईमान ना रखता था। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन,
اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی دوست نہیں، وَلَا طَعَامٌ، اور اس کے لیے کوئی کھانا نہیں، إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، مگر جہنمیوں کا پیپ ملے گا جسے صرف خطا کار کھا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں گروہوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ تو خوشیاں منا رہے ہوں گے، وہ لوگوں کو بلا رہے ہوں گے کہ آؤ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے، مجھے اپنے حساب کتاب کا سامنا کرنا ہے، مجھے پتا تھا میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، بندے کو خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ارشاد فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے بندے اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، اپنا نامہ اعمال اپنے سامنے ہوگا، کتنے طریقوں سے نامہ اعمال کو پڑھا جائے گا، کتنے طریقوں سے اعمال ظاہر ہوں گے، ایک طرف زمین پکار رہی ہوگی یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، زمین اس دن اپنی خبریں دے گی اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو وحی کی، زمین بتا رہی ہوگی اے اللہ اس بندے نے میرے اوپر گناہ کیا، اس بندے نے میرے اوپر ظلم کیا، اس بندے نے میرے اوپر نمازیں ترک کی، اس بندے نے میرے اوپر یتیموں کا حق مارا، اس بندے نے میرے اوپر غیبت کی، اس بندے نے میرے اوپر جھوٹ بولا، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، زمین اس دن اپنی خبریں بیان کر رہی ہوگی، پر اللہ تبارک و تعالی بندے کے منہ پر مہر لگا دے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کی زبانیں ان کے اختیار سے نہیں بولیں گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ بتائیں گے ان ہاتھوں کے ساتھ کیا عمل کیا تھا، ان ہاتھوں کے ساتھ کیا گناہ کیا تھا، ان ہاتھوں کے ساتھ کس پر ظلم کیا تھا، ان ہاتھوں کے ساتھ کس کا حق مارا تھا، ان ہاتھوں کے ساتھ کس کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے قدم جواب دیں گے ان قدموں کے ساتھ کدھر گیا تھا، مسجد کی طرف گیا تھا یا سینمے کی طرف گیا تھا، ان قدموں کے ساتھ یہ نیکوں کی طرف گیا تھا یا بدوں کی طرف گیا تھا، ان قدموں کے ساتھ مسجد میں گیا تھا، نیک اجتماعات میں گیا تھا، نیک لوگوں کی صحبت میں گیا تھا یا برے دوستوں کی طرف چل کے گیا تھا، تو کلمنا ایدیہم